ایک ایسا طوفان جو پوری دنیا کو تباہ کر دیا تھا۔ آخر وہ طوفان آیا ہی کیوں تھا اور دنیا ختم ہونے کے بعد واپس کیسے آباد ہوئی؟ اور آج کے ٹائم پہ جو طرح طرح کی بھوتوں کا پوجا کرتے ہیں، اس کا سلسلہ کب، کہاں اور کیسے چالو ہوا؟ دوستو، ان تمام باتوں کو جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کا بھی آتا ہے۔ آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی اور آپ کو 1000 سال کی عمر ملی تھی۔ ان میں سے 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، بٹ نو ون مائنڈس۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ اپنی قوم اور آخرت کے بارے میں سوچ کے بہت زیادہ روتے تھے، اسی لیے اللہ نے آپ کا نام نوح یعنی کہ بہت زیادہ رونے والا بنا دیا۔ اللہ نے آپ کا نام قرآن میں 43 مرتبہ بیان کیا اور آپ کے نام پر ایک سورہ بھی ہے، سورہ نوح۔ بھوتوں کی پوجا کرنے کی سلسلہ جب شروع ہوا تو نوح علیہ السلام سے ہوا، لیکن کیسے؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں پر بہت زیادہ برکتیں فرمائی، اسی لیے اس ٹائم کے لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور اللہ سے کبھی شرک نہیں کرتے تھے۔ اور یہ تو سمپل سی بات ہے کہ بندوں کی اتنی عبادت شیطان کو منظور نہیں ہوگا، اور شیطان کو بھی پتا تھا کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے جس کا کوئی بھی معافی نہیں ہوتی۔ اسی لیے شیطان انسانوں کو شرک کے راستے پر لانے کے لیے سوچنے لگا، اور انسانوں کی یہ بدقسمت تھی کہ وہ شرک میں آ بھی گئے، جس کے لیے آج دنیا میں اتنے سارے بھوتوں کی پوجا چلتی ہے۔ شرک کا سلسلہ کچھ اس طرح سے چالو ہوئی۔ قوم نوح میں یہ 5 آدمی تھے، ود، سوا، یہوس، یسوق اور نصر، جن کا اعلان قرآن پاک میں بھی کرا گیا ہے۔ یہ پانچوں قوم نوح میں بڑے ہی نیک لوگ تھے۔ جب یہ پانچوں انتقال ہو گئے تب شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان کے بیٹھنے کے جگہ پہ ان کی پتلا بنا کے رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کی شوق پیدا ہو۔ اس کے بعد لوگ ٹھیک ایسے ہی کیا، لیکن پوجا نہیں کرتے۔ لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ لوگ ایک نہ ایک دن بت پرستی ضرور کریں گے۔ ایک ٹائم پر ان کے اولادوں نے سوچا کہ ہمارے باپ دادا انہی کا پوجا کرتے تھے، بس تبھی سے لوگوں نے مورتی پوجا کرنا چالو کر دی۔ ایون پورے علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان پر عذاب نہیں فرمایا، بلکہ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان میں سے ہی ایک کو نبی بنا کر بھیجا، جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام۔ جب اللہ نے ان کو نبوت دیا تب ان کا عمر 50 سال ہے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور حق کی دعوت دی۔ آپ نے کہا تھا کہ اے لوگو، یہ سب بت پرستی چھوڑو، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن قوم نے آپ کی سرکشی کرتے ہوئے آپ کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا تھا تم تو ہمارے ہی انسان ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ اور انہوں نے یہ تک بھی کہا تھا کہ تمہارے اوپر ایمان وہی لائے ہیں جو کم سمجھنے والے اور بے وقوف انسان ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کچھ نہ کہا، نہ ہی ان کے لیے بد دعا کی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نبی انسانی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ تبلیغ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، لیکن وہ قوم نہ سدھرے، بلکہ ایک نسل جب مرنے کے قریب ہوتے تب اپنی اولادوں کو یہ کہہ کے جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کبھی ایمان مت لانا۔ اب سمے ایسا آ گیا تھا کہ نبی پر ایمان لانا تو دور کی بات، نبی کو پاگل کہہ کر بلانے لگے اور طرح طرح کی دھمکیاں بھی دینے لگے۔ جب اس قوم کی سرکشی لمٹ کراس ہو گئی تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ انہوں نے کہا یہ لوگ تیرے اور تیرے پاک نبی کی مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں تو برباد کر دے۔ اللہ نے آپ کی باتیں فوراً سن لی، فرمایا اے نوح، میں ایک طوفان لاؤں گا جس سے کافر اور مشرک فنا ہو جائیں گے۔ تم ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو اور جب طوفان آنے والا ہوگا میں تمہیں خبر کر دوں گا۔